سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے شان محمدی۔ اس پروگرام کے اندر امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور زمانہ کلام، مشہور زمانہ قصیدہ محمدیہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک پروگرام میں ہم قصیدہ محمدیہ کا ایک شعر سنتے ہیں اور پھر اس شعر کے مطالب، معانی اور مفاہیم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں ہمارے پروگرام میں ایک شعر شامل ہوتا ہے اور اس کی تشریح شامل ہوتی ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس قصیدے کے 19 نمبر شعر میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ محمد غیث معروف یدوم لنا، محمد مدحہ یشفی من السقم۔ نبی اکرم علیہ السلام آپ وہ ذات ہیں کہ جو جود و سخا کے بادل ہیں۔ محمد غیث معروف، غیث کہتے ہیں بادل کو، کہ اور معروف کہتے ہیں اچھائیوں کو، بھلائیوں کو، کرم کو، جود کو، سخا کو۔ آپ علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ ذات ہے کہ جو جس طرح بادل آتا ہے، بادل گھٹائیں آتی ہیں آسمانوں پر، گھٹائیں آنے کے بعد وہ گھٹائیں برستی ہیں اور وہ زرخیز کر دیتی ہیں، وہ غریب پر بھی برستی ہیں، امیر پر بھی برستی ہیں، وہ موسم کو خوشگوار کر دیتی ہیں، وہ موسم کو تربتر کر دیتی ہیں، زرخیز اور شاداب کر دیتی ہیں۔ تو اسی طرح آپ بادل کی طرح ہیں۔ آپ کا فیض، آپ کا جود، آپ کا کرم، آپ کی سخاوت، آپ کی نوازشیں، آپ کا دینا اس بادل سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو فرمایا محمد غیث معروف یدوم لنا، اور یہ جو بادل ہے اس بادل کی طرح نہیں کہ جو آتا ہے چلا جاتا ہے پھر انتظار کرنا پڑتا ہے، بلکہ آپ کی رحمتوں کے جو نظارے ہیں ان کے تو کیا کہنے۔ اللہ اکبر، یہ بادل ہمیشہ چھائے رہتے ہیں، یہ گھٹا ہمیشہ چھائی رہتی ہے اور اس سے ہمیشہ ابر رحمت برستا رہتا ہے، اس سے ہمیشہ جود و سخا کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور خزانے ملتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ محمد غیث معروف یدوم لنا، اور حضور علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ محمد مدحہ، آپ کی جو ہم مدح بیان کر رہے ہیں، آپ کی جو ہم تعریف بیان کر رہے ہیں، ثنا بیان کر رہے ہیں، بات دراصل یہ ہے، اس کے پیچھے بھی ایک پس منظر ہے۔ وہ پس منظر یہ ہے کہ ہم بیمار ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، ہم رنجیدہ بھی ہیں، ہم غمگین بھی ہیں۔ کسی کو غم مدینہ غمگین کرتا ہے، کسی کو پیارے آقا علیہ السلام کی جو یاد ہے، یاد مصطفیٰ، وہ غمگین کرتی ہے۔ تو ان غموں کا علاج کیا ہے؟ ان غموں کا علاج یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی محفل جمائی جائے، آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کی شان بیان کی جائے۔ تو جب شان محمدی بیان ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یشفی من السقم، پھر یہ غم دور ہو جاتے ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، یہ غم کے بادل چھٹ کر راحتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہوں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شعر میں، اپنے اس کلام میں بڑے ہی نفیس انداز میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے۔
اور ایک تشبیہ بھی ہے اور ایک مجاز بھی ہے اور شفا کا بھی ذکر ہے، جود و سخا کا بھی ذکر ہے۔ اللہ اکبر! نبی اکرم علیہ السلام کی جو جود و سخا ہے اس کے دروازے کبھی بند ہونے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کا جو وجود ہے، آپ کی جو برکتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے باقی رکھا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس نور کو اپنے منہ کے ذریعے پھونکے مار کر اس چراغ کو بجھا دیا جائے۔ اللہ اکبر! کیا ارشاد فرمایا گیا، وَيَأْبَى اللَّهُ، لیکن اللہ ایسا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو باقی رکھے گا۔ اس نور سے مراد نبی اکرم علیہ السلام کی ذات بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ جب باقی ہیں، آپ کا فیضان بھی باقی، آپ کا جود و سخا بھی باقی، آپ کا کرم بھی باقی، آپ علیہ السلام کی رحمت کے جو دروازے ہیں وہ بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ فرمایا گیا، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نور کو مکمل کر دیا ہے، یہ نور اب بجھے گا نہیں، یہ جو نور کی شمع ہے یہ روشن رہے گی، بجھ نہیں سکتی۔ تو فیضان مصطفیٰ جو ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ تو جاری ہی رہنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، آپ بہت زیادہ سخی تھے۔ اللہ اکبر! وَقَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، رمضان کا مہینہ آتا جب جبریل امین آپ کے پاس آیا کرتے تھے، حین یلقاہ جبریل وقان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارس القرآن، قرآن کا دور کیا کرتے تھے نبی اکرم علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھ کر، اور رمضان میں تو آپ کی جود و سخاوت اور بڑھ جایا کرتی تھی۔ ارے نبی اکرم علیہ السلام کی جود و سخاوت کے عالم کیا تھے، نظارے کیا تھے، کس طرح کی ہوتی تھی۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک الفاظ استعمال کیے، اللہ اکبر! اتنے جامع الفاظ، اتنے کامل الفاظ۔ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم علیہ السلام کی جو جود و سخاوت ہے، جاننا چاہتے ہو کس انداز کی تھی، کیفیت کیا تھی، کس طرح کی تھی؟ فرمایا، فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم علیہ السلام کی جو جود و سخاوت ہے، اجودا بالخیر من الریح المرسلہ، کہ ایک تیز ہوا چلتی ہے، اس تیز ہوا سے بھی زیادہ مؤثر نبی اکرم علیہ السلام کی جود و سخاوت ہوا کرتی تھی۔ بات یہ ہے کہ آپ نے نبی اکرم علیہ السلام کی جود و سخاوت کو تیز ہوا سے تشبیہ کیوں دی؟ علماء نے بیان کیا کہ اس تشبیہ کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو نہ امیر کو دیکھتی ہے، نہ غریب کو دیکھتی ہے، انسانوں کو بھی فیضیاب کرتی ہے، جانوروں کو بھی فیضیاب کرتی ہے، درختوں کو بھی فیضیاب کرتی ہے، زمین کو بھی فیضیاب کرتی ہے، ہر چیز ہوا سے فائدہ اٹھاتی ہے، ہر ایک کو فیضیاب کرتی ہوئی آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے ہوا کا فیضان بہت زیادہ ہے، دنیا کے اندر ہر چیز قیمتی ہے، یہاں تک کہ آج کے دور میں تو پانی بھی بڑا قیمتی ہے، لیکن آج بھی ہوا جو ہے بالکل مفت ہے، مفت کی ملتی ہے، ہم جب چاہتے ہیں کھلی ہوا میں سانس لے سکتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ہوا کا فیضان ہے، ہوا کی منفیت ہے، ہوا کا فائدہ ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت ہے اس تیز ہوا سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر! تشبیہ دیکھیے، تو یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشبیہ دی تیز ہوا سے، اور امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشبیہ دے رہے ہیں گھنی گھٹاؤں سے، کہ جس طریقے سے گھٹا آتی ہے، بادل لے کر آتی ہے، اس بادل سے سایہ بھی ہوتا ہے، ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، بارش بھی برستی ہے، تو جس طریقے سے وہ گھٹا فیضیاب کرتی ہے نبی اکرم علیہ السلام، آپ کی رحمت، آپ کا کرم، آپ کا جود، آپ کی سخاوت اس گھٹا کی طرح ہے۔ بلکہ الفاظ مزید آگے بڑھائے کہ یدوم لنا، گھٹا تو چھٹ بھی جایا کرتی ہے، یہ ایک ایسی گھٹا ہے جو چھٹتی نہیں ہے، ہمارے سروں پر قائم ہے، باقی ہے،
تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ کے جود و سخاوت کے دروازے کھلے ہیں، آپ کا فیضان کھلا ہے، تو پھر آپ کی تعریف کیوں نہ کی جائے؟ تو فرمایا گیا محمد مدحہ یشفی من السقم، آپ کا جو تعریف کرنا ہے، آپ کی جو تعریف بیان کرنا ہے، آپ کا ذکر کرنا ہے، آپ کی جو شان بیان کرنا ہے، یہ تو غم دور کرتا ہے، یہ تو بیماریاں دور کرتا ہے، یہ تو فرحت بخشتا ہے، راحت بخشتا ہے، سرور لے کر آتا ہے، خوشیاں لے کر آتا ہے۔ تو بلا شبہ نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ منبع جود و سخاوت ہے۔ آپ کے ذکر سے شفا ملتی ہے، خوشیاں ملتی ہے، رحمتیں ملتی ہیں، نور ملتا ہے۔ ایک مشہور درود پاک ہے جو اولیاء اللہ پڑھتے رہے اور اپنے مریدین کو سکھاتے رہے۔ وہ درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اے اللہ درود بھیج نبی اکرم علیہ السلام پر، علی سیدنا محمد، اور آپ کی شان کیا ہے؟ طب القلوب ودوائها، آپ ہمارے دل جو ہے اس کے طبیب بھی ہیں، اس کی دوا بھی ہیں، وعافیت الابدان وشفائها، نبی اکرم علیہ السلام کی جو ذات ہے ہماری جو ابدان ہیں اس کی عافیت کا باعث ہے، ونور الابصار وضیائها، اور آپ علیہ السلام ہماری آنکھوں کی روشنی ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور آپ کی آل پر بھی درود ہو، آپ کے اصحاب پر بھی درود ہو۔ تو نبی اکرم علیہ السلام بلا شبہ جود و کرم کا سرچشمہ ہیں، اور آپ کی جو مدح ہے اللہ اکبر، اس میں ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، لاکھوں کروڑوں فوائد وابستہ ہیں۔ تو پھر نبی اکرم علیہ السلام کا چرچا جاری رہے گا، آپ کا ذکر ہوتا رہے گا، آپ کی ثنا بیان کی جاتی رہے گی۔ امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس کلام کے اندر، اس شعر کے اندر جو دوسرا مصرع ہے کہ محمد مدحہ یشفی من السقم، کہ آپ علیہ السلام کی مدح کرنا یہ شفا کا باعث ہے۔ اگر مراد لیں اس سے جسمانی شفا، مراد لیں اس سے حقیقی شفا، تو یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر شفا کا سبب ہو، اس سے بیماریاں دور ہو جاتی ہو؟ اللہ اکبر۔ بعض علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ تم نبی اکرم علیہ السلام کی اس بات پر اگر اعتراض کرتے ہو تو کیا تم قرآن پاک کی وہ آیات نہیں دیکھتے کہ قرآن نے کہا کہ قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے، اور اس قرآن کے اندر حضور علیہ السلام کی مدح بھی ہے، تو وہ آیات بھی شفا کا سبب ہوئیں کہ جو نبی اکرم علیہ السلام کی مدح پر مشتمل ہیں۔ تو پھر اعتراض کہاں باقی رہا؟ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن پاک اس کے اندر کیا ہے؟ مومنین کے لیے شفا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا وَلِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، قرآن مجید اہل ایمان کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے اور اس میں شفا بھی ہے۔ تو اس کے اندر وہ آیات بھی ہیں جو نبی اکرم علیہ السلام کی مدح بیان کر رہی ہیں۔ تو پھر وہ آیات اگر ان کو لیا جائے تو قرآن تو پورا شفا ہے، تو ان آیات سے بھی شفا، تو معنی شفا تو حاصل ہو گیا۔ اور بات یہ ہے کہ دوسری مراد یہاں یہ ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کا جب ذکر ہوتا ہے تو دماغ کے جو دریچے ہیں وہ معطر ہو جاتے ہیں، ایک راحتیں دل میں داخل ہو جاتی ہیں، سرور داخل ہو جاتا ہے، خوشی داخل ہو جاتی ہے، اور نبی اکرم علیہ السلام کا ذکر کرتے وقت سارے غم انسان بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کا ذکر تو بار بار کرنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان، ان سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی توجہ چاہنے کے لیے آپ علیہ السلام کی مدح بھی بیان کرتے تھے، آپ کی ثنا بھی بیان کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کعب بن زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، کل تک تو یہ نبی اکرم علیہ السلام کی شان میں برے الفاظ کہا کرتے تھے، آپ کے خلاف اشعار لکھا کرتے تھے، لیکن ان کے بھائی کی دعوت پر، ان کے بھائی بھی شاعر تھے، وہ مسلمان ہوئے، انہوں نے دعوت دی، اب یہ اسلام قبول کرنے آتے ہیں، دل میں ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے سزا ملے، میں نے تو بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں۔ ایک قصیدہ لکھا، وہ قصیدہ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں قصیدہ بانت سوات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس قصیدے کے اندر بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے۔
پہلے یہ نشیب بیان کرتے ہیں، ایک غزلیہ انداز میں کسی سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک تخیلاتی تصور بیان کرتے ہیں، اور دوسرے حصے کے اندر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عفو کا تقاضا کرتے ہیں، درگزر کا تقاضا کرتے ہیں، اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ درجے کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور تیسرے حصے میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں ان کی مدح بیان کرتے ہیں۔ جب یہ مسجد میں آئے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور جب اپنا قصیدہ پڑھ کر سنایا، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہوتے ہوئے آپ نے اپنی چادر کعب بن زہیر کو عطا کی۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف سے انہیں تحفہ ملتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 10,000 درہم کی پیشکش کی کہ تم یہ چادر مجھے بیچ دو، انہوں نے نہیں بیچی، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کے ورثاء سے 20,000 درہم کے بدلے آپ نے وہ چادر لے لی۔ اس کے بعد یہ چادر خلفاء تک منتقل ہوتی رہی، بنو امیہ کے بعد بنو عباس کے پاس آئی، یہاں تک کہ سلطنت عثمانیہ جب قائم ہوئی، جب ترک حکمران غالب آئے، یہ چادر ان کے پاس بھی پہنچی، مصر سے یہ چادر ان کے پاس آئی، اس چادر سے وہ برکت حاصل کرتے رہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح کرنا، آپ کی تعریف بیان کرنا، یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا طریقہ ہے۔ حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان نثر کی صورت میں بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف بیان کرتے، اور نظم کی صورت میں بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف بیان کرتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف بیان کرنا بلا شبہ خیر و برکت کا باعث ہے، بلا شبہ عظیم نیکیوں کا باعث ہے۔ اور بات اگر اس نقطے پر کھڑی ہو، ابھی کسی کا اگر وسوسہ دور نہ ہوا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفا نہیں دے سکتے، تو آئیے میں آپ کے سامنے احادیث پیش کرتا ہوں، اور بڑے مختصر انداز میں پیش کرتا ہوں۔ پوری احادیث اور واقعات بیان کریں گے تو وقت لگے گا، ایک ایک جملے کی صورت میں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کس کس انداز میں شفا عطا فرماتے ہیں، بیماروں کو صحت یاب فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسیحائی کے نظارے ہیں، ان نظاروں کے کیا کہنے۔ جنگ خیبر کا موقع ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام لاب دہن لگاتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث تھی۔ ایک اور حدیث مبارکہ کہ اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سانپ انہیں کاٹ لیتا ہے، سانپ کے کاٹنے سے زہر پھیلتا ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام لاب دہن لگاتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ٹانگ میں زخم ہو جاتا ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ دم فرماتے ہیں، زخم درست ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی بخاری میں ہے، مسند احمد کی حدیث اور ترمذی شریف میں بھی ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک نابینا آتا ہے، آپ اسے ایک ورد بتاتے ہیں، وظیفہ بتاتے ہیں، وہ وظیفہ پورا ہوتا ہے، وہ اس کی آنکھیں آ جاتی ہیں، کل تک نظر نہیں آتا تھا، اب دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قبیلہ خشعم کی ایک عورت حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے گونگے بیٹے کو لے کر حاضر ہوتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بول نہیں سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پانی منگواتے ہیں، اس پانی میں کلی بھر کر ڈالتے ہیں، بچے کو پلایا جاتا ہے، بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک عورت آتی ہے کہ اس بچے کو جنون کا مرض ہے، دورے پڑتے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو ایک کتے کا پلہ اس کے پیٹ سے برآمد ہوتا ہے اور اس کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں شریک ہیں، اور ان کی آنکھ جو ہے پھوٹ جاتی ہے، پھوٹ کے رخسار پر بہہ جاتی ہے، بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس آنکھ کو لے کر اوپر کرتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ آنکھ صحیح اور سلامت ہو جاتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ دوسری جو آنکھ تھی، جو پہلے سے صحیح تھی، جو پھوٹی نہیں تھی، اس کی جو چمک تھی وہ کم تھی، اور جس آنکھ پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ید بیضا رکھا، اس آنکھ کی چمک بڑھ گئی، اس آنکھ کی روشنی بڑھ گئی، اور وہ آنکھ انتہائی چمکا کرتی تھی۔ ایک اور واقعہ سنیے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن حاتب، ان کا بچہ آگ میں گر جاتا ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لاب دہن اس پر پھیرتے ہیں، وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
نسیان کا مرض ہے، بھول جاتا ہوں، آپ کی احادیث یاد نہیں رہتی۔ فرمایا اے ابو ہریرہ چادر بچھاؤ، حضور نے چادر پر اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا چادر اٹھا لو، اللہ اکبر، وہ چادر اٹھا لیتے ہیں۔ اس دن کے بعد نسیان غائب ہو جاتا ہے، یہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی اکرم علیہ السلام کے تو کیا کہنے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی لیے تو فرما رہے ہیں کہ محمد مدحہ یشفی من السقم، کہ نبی اکرم علیہ السلام کی مدح کرنا، آپ کو یاد کرنا، آپ کو پکارنا، آپ کی خدمت میں حاضر ہونا بیماریوں سے شفا دیتا ہے، بیماریاں دور کر دیتا ہے۔ حضور توجہ فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اپنے فیضان سے بیماروں کو شفا یاب کر دیتے ہیں، ظاہری بیماریاں بھی دور کرتے ہیں، زخم بھی دور کرتے ہیں، پھوٹی آنکھ بھی صحیح کرتے ہیں، نابیناؤں کو بھی بینا کرتے ہیں، مرض نسیان بھی دور کرتے ہیں، آنکھ سے جلے کو بھی صحت یاب کرتے ہیں، مرض جنون کو بھی دور کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام جو باطنی امراض ہیں وہ بھی پاک و صاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت مازن بن غضوبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار پرانوار مسقط سے 80 کلومیٹر دور ہے، وہ یہاں سے حائل شریف سے نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں، 3 درخواستیں ہیں۔ پہلی درخواست یہ ہے اولاد نہیں ہے، دعا کریں مجھے اولاد ملے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ میری بری عادتیں ہیں، ان بری عادتوں سے چھٹکارا ملے۔ اور تیسری بات یہ کہ قحط سالی ہے میرے علاقے میں اور بڑا قحط پڑا ہوتا ہے، دعا فرمائیں قحط سالی دور ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ بارگاہ رسالت میں جو 3 مدعا پیش کر کے جاتے ہیں، تینوں پورے ہوتے ہیں، 100 سے زیادہ اولادیں ہوتی ہیں۔ اور جن بری عادتوں میں مبتلا تھے، جو اخلاقی خرابیاں آپ میں پائی جاتی تھیں، وہ سب کی سب صحیح ہو جاتی ہیں، وہ بدل جاتی ہیں خرابیاں، اچھے عادات، اچھے اطوار ان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور بات اگر قحط کی تھی تو اللہ اکبر، وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ میں ان کے مزار پر حاضر ہوا ہوں، ان کے مزار پر میں نے جب حاضری دی، ان کے قبر انور کے قریب ایک چشمہ بہہ رہا ہے۔ کیا تو قحط سالی تھی، کیا چشمہ بہہ رہا ہے؟ میں نے گنتی کی، انجیر کا درخت، نیمبو کا درخت، آم کا درخت، کیلے کا درخت، 20 کے قریب درخت میں نے ان کے مزار کے قریب پائے۔ کیوں نہ ہو کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ان کی فریاد رسی کی، انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر جو سوال کیے، جو مدعا پیش کیا، وہ سارے کے سارے سوال پورے ہوئے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام صرف ایسا نہیں کہ جب آپ ظاہری طور پر تشریف فرما تھے تو اس طرح مدد کیا کرتے تھے، اس طرح سوالات کو پورا کیا کرتے تھے، اس طرح بیماروں کو صحت اور شفا دیا کرتے تھے، بلکہ آج بھی نبی اکرم علیہ السلام کا فیضان جاری و ساری ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی اکرم علیہ السلام کے منہ مبارک تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ منہ مبارک خضاب لگے ہوئے تھے، یعنی مہندی لگے ہوئے تھے، سرخ تھے، اور جب کوئی مدینہ منورہ میں بیمار ہو جاتا، کسی کو نظر لگ جاتی، کوئی اور بلا گھیر لیتی، ان منہ مبارکہ کو پانی میں ڈالا جاتا، اس پانی کو جب لوگ پیتے، مریض پیتے تو صحت یاب ہو جاتے، انہیں شفا مل جاتی۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کے منہ مبارکہ سے آج بھی شفا مل رہی ہے۔ علماء کی سیرت پر لکھی ہوئی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے شجرات الذہب۔ اس کتاب کی 8ویں جلد صفحہ نمبر 549، اور کتاب لکھنے والے ہیں امام عبدالحی بن احمد حنبلی، 11ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، اور واقعہ لکھتے ہیں ایک بہت ہی بڑے عالم دین کا، اتنے بڑے عالم دین کہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر شاید ہی کوئی ایسا مدرسہ ہوگا کہ جس میں ان کی کتاب نہ پڑھائی جاتی ہو۔ کتاب کس بارے میں ہے؟ وہ بہت بڑے متکلم تھے، علم عقائد اور علم کلام کے ماہر تھے، امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی جو شرح عقائد نصفیہ ہے وہ تمام کے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ عقیدے کی یہ واحد کتاب ہے جو درس نظامی کے نصاب میں داخل ہے۔ امام تفتزانی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفسر، محدث، متکلم، اور ایک بڑا نام ہے ان کا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ زمانہ طالب علمی میں تھے، استاد کے پاس درس میں شریک ہوتے تھے، اور ان کے استاد
امام عز الدین جو ہیں یہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے، لیکن ماجرا یہ تھا کہ کلاس کے جتنے بھی بچے تھے امام سعد الدین تفتزانی سب سے زیادہ کن ذہن تھے۔ استاد مثال دے کر کہتے تھے کہ بھئی اس بچے کی طرح نہ بن جانا تم۔ اللہ اکبر۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ کلاس ختم ہو گئی، یہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے آؤ سیر پر چلو میرے ساتھ۔ کہتا نہیں میں نے نہیں جانا۔ وہ شخص دوبارہ آیا اور کہنے لگا کہ آؤ میرے ساتھ سیر پر چلو۔ کہنے لگے میں نے تو اپنے سبق ہی نہیں پڑھے، میں تو پہلے ہی کن ذہن ہوں، تمہارے ساتھ سیر پر چلا جاتا ہوں تو اپنے اسباق کیسے پڑھوں گا۔ وہ شخص چلا جاتا ہے، تیسری مرتبہ آتا ہے کہ چلو میرے ساتھ۔ کہنے لگے کہ تم عجیب آدمی ہو، تمہیں عقل نہیں ہے کہ تمہیں میں منع کر چکا ہوں کہ جناب میں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی سنا، چپل بھی نہیں پہنی، کہنے لگے چلو چلو جلدی چلو۔ وہ شخص لے کر آگے بڑھتا ہے، ایک باغیچے کے اندر رسول اکرم علیہ السلام تشریف فرما ہیں، آپ کے اصحاب تشریف فرما ہیں، اور معاملہ خواب کا نہیں ہے، عالم بیداری ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام آج خود تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہیں نوازنے کے لیے، انہیں عطا کرنے کے لیے، انہیں وقت کا امام بنانے کے لیے یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم نے کئی مرتبہ بلوایا، تم حاضر نہیں ہوئے، عرض گزار ہوئے آقا اس شخص نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ آپ بلوا رہے ہیں، میں تو جیسے ہی پتہ چلا فوراً حاضر ہو گیا۔ عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا غبی ہوں، کن ذہن ہوں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنا منہ کھولو۔ یہ اپنا منہ کھولتے ہیں، رسول اکرم علیہ السلام اپنا لاب دہن ان کے منہ میں ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کو کشادہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ سے شفا یابی پا کر اب یہ کلاس میں جاتے ہیں، اگلے دن کلاس میں بیٹھتے ہیں۔ روزانہ کی طرح ان کے استاد امام عز الدین سبق پڑھا رہے ہیں اور یہ سبق پڑھ رہے ہیں۔ اب سبق پڑھتے ہوئے طلبہ سوالات بھی کرتے ہیں۔ آج کے دن کسی نے سوال نہیں کیا، لیکن یہ اپنے استاد سے کچھ پوچھتے ہیں، کچھ سوال کرتے ہیں۔ طلبہ نے کوئی توجہ نہیں دی کہ یہ بھلا کیا سوال کرے گا، اس کے سوال کو کون اہمیت دیتا ہے، لیکن استاد حیران ہیں کہ اتنی گہرائی پر مشتمل سوال، اور یہ کل تک جو کن ذہن بچہ تھا اس کے ذہن میں یہ سوال کیسے آ گیا۔ بڑے حیران ہوتے ہیں، ماجرا پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے، آج تمہاری حالت بدلی بدلی نظر آتی ہے، تم وہ سعد الدین نہیں ہو جو کل تک تھے، آج کیا ایسا ماجرا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ اپنا ماجرا بیان کرتے ہیں تو امام سعد الدین تفتزانی کو وہ اپنی مسند پر بٹھا لیتے ہیں اور پھر اپنی مسند پر بٹھا کر ہی انہیں پڑھاتے ہیں۔ تو دیکھیے آج بھی نبی اکرم علیہ السلام کو کوئی پکارتا ہے، کوئی فریاد کرتا ہے، رسول اکرم علیہ السلام اس کی مدد کو پہنچتے ہیں، شفا یابی عطا فرماتے ہیں، اپنے فیضان سے سب دکھ دور فرماتے ہیں، سب درد دور فرماتے ہیں۔ خود امام بوصیری کے ساتھ واقعہ ہو چکا کہ جب فالج کا حملہ ہوا، رسول اکرم علیہ السلام کی جب مدح بیان کی، مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جب یہ پورا قصیدہ لکھا، جب نبی اکرم علیہ السلام کی مدح بیان کی تو پھر انہیں شفا یابی نصیب ہوتی ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اپنی چادر عطا فرماتے ہیں، ان کے فالج کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ تو امام بوصیری پھر کیوں نہ فرمائیں کہ محمد مدحہ یشفی من السقم، حضور علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ آپ کی مدح کرنا، آپ کی تعریف کرنا، آپ کی توصیف بیان کرنا، آپ کی شان بیان کرنا بیماریاں دور کر دیتا ہے۔ تو فرمایا محمد غیث معروف یدوم لنا، آپ کی سخاوت ان بادلوں کی طرح ہے کہ جو ہمیشہ برستی رہتی ہے، کبھی بھی منقطع نہیں ہوتی، بلکہ وہ فیضان جاری رہتا ہے، ساری رہتا ہے، ہمیں نوازتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم علیہ السلام کے فیضان سے متمتع فرمائے، فیض یاب فرمائے، نبی اکرم علیہ السلام کی ہماری طرف نگاہ رحمت ہو۔ اسی مدعا اور اشعار کے ساتھ اپنے بیان کا اختتام کروں گا کہ نبی اکرم علیہ السلام کی مدح اور تعریف جتنی کی جائے اتنی کم ہوتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں تھکی ہے فکر رساں،
تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، اور عمر تمام لکھا مدح باقی ہے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، وما علینا الا البلاغ۔ مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد۔